میرا مریم فاطمہ صاحبہ سے سوال ہے، جس طرح فیصل شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم گھبرا تو رہے نہیں ہیں، ہمیں تو اس بلی کی فکر ہے جو کسیانی ہو کے کھمبا نوچ رہی ہے اور اپنے ناخن کا کہیں نہ کہیں نقصان نہ کروا بیٹھے۔ خطے کا ہمسایہ ملک ہے، انارکی پھیلائے گا تو اپنا بھی نقصان کروائے گا، ہمارا بھی کروائے گا۔ مریم فاطمہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایگریمنٹس ہے، یہ جو دورہ ہے، اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور کیا نریندرا مودی کی جو کم ہوتی مقبولیت ہے بھارت میں، کیا اس دورے سے ان کو کوئی فائدہ ملے گا یا پھر یہ ہومیوپیتھک سا ہی دورہ رہے گا؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے۔ آپ دونوں نے کچھ بہت انٹرسٹنگ انسائٹس شیئر کی ہیں۔ میں کچھ تھوڑی سی اس پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم تھا اور میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مئی 2025 کا جو معرکہ حق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں دشمن کے تمام چالوں کے لیے اور دشمن کے تمام حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایز اے مسلم ہم سب کا جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے کہ ہم وہ جو ایک جدوجہد ہے اور ایک اسٹرگل ہے اپنے آپ کو پرو ایکٹیولی مضبوط کرنے کی، اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ میں پہلا پوائنٹ کہنا چاہتی ہوں۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس جو یہ دورہ ہے نریندر مودی صاحب کا اور انڈین ڈیلیگیشنز بھی مسلسل وزٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اس کے پاکستان کے لیے کیا ریپرکشنز ہیں؟ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر جو اوپننگ ریمارکس دیے اس میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس قسم کی میزائل ٹیکنالوجی فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے تحت جو ہے وہ اسرائیل سے انڈیا میں منتقل ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ڈرونز کے جو انسٹالیشنز ہیں اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، اور میک ان انڈیا کے پروگرام کے تحت بہت ساری چیزیں انڈیا جو ہے وہ خود کفیل ہونا چاہتا ہے، سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر رہا ہے اسرائیل سے۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ انڈیا اسرائیل کی طرف کیوں گریویٹیٹ کر رہا ہے، کیوں اس کی طرف جو ہے وہ ٹلٹ کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی انڈیا ایکوائر کرتا ہے رشیا سے یا امریکہ سے، تو وہ اس کے ساتھ کچھ سٹرنگز اٹیچڈ ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز بغیر کنڈیشنز کے انڈیا کو یا ہمارے جو ممالک ہیں جس طرح کہ پاکستان، اس کو بغیر کنڈیشنز کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے۔ بیسیکلی دس از اباؤٹ دا مونوپولی آف ٹیکنالوجی۔ اب اگر انڈیا ٹلٹ کرتا ہے ٹورڈز اسرائیل، تو انڈیا جو ہے بیسیکلی اوور کم کر لے گا اس امپیڈیمنٹ کو، جو کہ اس کو کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کے لیے فیس کرنی پڑتی ہے، یو ایس کے ساتھ ڈیل کرنے میں یا رشیا کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ تو اسرائیل جو ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے براڈر جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے انڈیا کو وداؤٹ اینی اسٹرنگس اٹیچڈ، وداؤٹ اینی کنڈیشنز ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کرے گا اور کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے بعد بات کی کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس کے کیا نتائج ہیں۔ بیسیکلی انڈیا کے جو دورے ہیں اس کے اوپر ان کی کچھ اپوزیشن پارٹیز اور کچھ سین اور انٹلیکچوئل اور ریشنل قسم کے لوگ جو ہیں وہ نریندر مودی صاحب کے ان دوروں کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لنک کر رہے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ کے ایکشنز کو جینوسائیڈ کے ساتھ جو کہ غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو گورنمنٹس ہوتی تھی انڈیا کے اندر، وہ ہمیشہ جو تھیں اپنی انٹرنل مسلم پاپولیشن کو بھی ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان دونوں چیزوں کو پرائم منسٹر نریندر مودی نے اوور کم کر لیا، جو ان کا انٹرنل کرٹیسزم ہے اور انٹرنل جو وہاں پہ ریزسٹنس ہے۔ نہ ان کو مسلمان پاپولیشن کے سینٹیمنٹس کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ ان کو اپنے کسی بھی قسم کے پرنسپل سٹینڈ کی پرواہ ہے جس میں وہ اسرائیلی گورنمنٹ کو اکیوز کریں یا اس کو ذمہ دار سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح آپ نے بات کی میک ان انڈیا پالیسی کے حوالے سے، آپ تیجس دیکھیے کہ تیجس کی ایک مارکیٹ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کس طریقے سے وہ زمین بوس ہوئی۔ اب دفاعی خود کفالت کی بات کرنا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا، یہ دو بنیادی طور پہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ ان کے فائٹر جیٹس دیکھیں، ان کے اسکواڈنز جس حد تک کم ہوتے ہوتے جہاں تک آ چکے ہیں، اور ان کی افواج کے اندر جو رفٹ پائی جاتی ہے وہ سیلریز کو لے کے پائی جاتی ہے، وہ سہولیات کو لے کے پائی جاتی ہے۔ تو میک ان انڈیا پالیسی کیا صرف پیپرز کے اندر رہے گی؟ آپ کو آن گراؤنڈ اس کی کوئی چیزیں دکھائی دیتی بھی ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اہم بنیادی سوال کیا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں انڈیا کے اندر جو ہے انہوں نے میک ان انڈیا کی پالیسی نئی پالیسی نہیں ہے، بیسیکلی یہ ان کی پرانی پالیسی ہے۔ اس سارے اگر ہم اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو ابھی تک اگر ہم انڈیا کی انٹرنلی جو میک چیزیں ہیں اور اس کی کوالٹی کے اوپر بات کریں تو وہ فائن نہیں ہے۔ تیجس کے اوپر مسلسل جو ہے ان کی انکوائری کمیٹیز بیٹھ چکی ہیں، اور اس معاملے میں ان کے
ایئر چیف نے بھی خود کہا کہ یہ کوئی کریڈیبل قسم کا فائٹر جہاز فرنٹ لائن نہیں ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی تیجاس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی اور ٹیکنالوجی کو بھی دیکھیں تو انڈیا کی ریلائنس انٹرنل مسلسل نہیں ہو سکے گی. میں آپ کو صرف اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ جو $8.2 بلین کے جو انہوں نے آپس میں معاہدے کیے ہیں یہ بیسیکلی جیو پولیٹیکل ایک شفٹ ہے جس میں اسرائیل جو ہے اپنا ایک نیکسس بنا رہا ہے ٹورڈ ساؤتھ ایشیا پاکستان کو اور چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ بہت کلوزلی الائیڈ ہے امریکہ بھی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس اے بگر گیم ان اے بگر پکچر. ٹھیک. اگر ہم انڈیا کی اور اسرائیل کی آپس کی تعلقات کی بات سمجھیں تو ظاہر ہے انڈیا اپنے عرب پارٹنرز کو تو کہیں بھی اس کا کہیں بھی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ وہ اپنے عرب الائز کو اور عرب پارٹنرز کو جن سے وہ کوآپریشن کرتا ہے, ٹریڈ کرتا ہے, بہت بڑا انڈین ڈائسپورا ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ, وہ ان کو تو ایلینیٹ نہیں کرے گا. لیکن نیچرلی اسرائیل کا الائنس ود انڈیا اس کو پاکستان کے لیے ہمیں کروشل اور کرٹیکل سمجھنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ تو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بنا کے کریڈیبل چیلنج تو دیا ہی ہے. ہمیں ان آرگنائزیشنز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جن کے تھرو جو ہے طالبان کو پیسہ مل رہا ہے, تحریک طالبان افغانستان کو, اور ان کو بھی اب آپ دیکھیے کہ استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان. تو ہمیں کنونشنل تھریٹس جو کہ انڈین بارڈر سے مٹیریلائز کر سکتے ہیں ان کو تو دیکھنا ہی پڑے گا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایسیمیٹریکل وارفیئر اور جو ایسیمیٹرک تھریٹس ٹیررزم کی صورت میں افغانستان کی طرف سے مٹیریلائز ہو رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا یعنی پڑے گا. مختلف نظریوں سے مختلف زاویوں سے اس پورے عمل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں.